السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوستو، ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف ایک آسمان ہی نہیں، بلکہ اس طرح کے یا ملتے جلتے 7 آسمان یا کائناتیں موجود ہیں جو ہماری سوچ اور نظروں سے اوجھل ہیں، اور اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات تو آتی ہوگی کہ ان تہ بتہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ کیا کائنات کی طرح باقی کائناتیں بھی اسی طرح کی ہیں جہاں مخلوقات بستی ہیں، یا پھر یہ کائناتیں بالکل الگ ہیں؟ قرآن پاک میں 250 سے زیادہ مقامات پر آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ خالق کائنات نے ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی ہیں، اور انہی کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہو سکتی ہیں، اور ان میں کئی مخلوقات پائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا ثبوت ہے کہ 7 آسمان موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو کہ ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ اس آسمان کا نام معون ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، جو کہ تانبے کا بنا ہے اور اس کا نام ملکوت ہے۔ چوتھا آسمان سفید چاندی کا بنا ہے اور اسے زہرہ کہتے ہیں، یہاں پر حضرت اویس علیہ السلام سے ملے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، جو کہ سرخ سونے سے بنا ہے اور اسے مزینہ کہتے ہیں۔ چھٹا آسمان جس کو خالصہ کہتے ہیں اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، اور اس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتواں آسمان جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور یہیں پر بیت المعمور بھی موجود ہے۔ جیسے کہ خانہ کعبہ زمین میں موجود ہے، اسی طرح بیت المعمور بھی خانہ کعبہ ہے، جس پر ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ انہی 7 آسمانوں پر جنت اور جہنم بھی موجود ہیں۔ جنت اور جہنم کے بیچ 7 درجے ہیں، یہاں پر بیری کے درخت تک موجود ہیں، اور یہ مخلوقات کی حد ہے، اور یہاں پر آ کر اگر کوئی مخلوق جانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے کر گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس جا کر رک گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے کیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو، اور صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کی حیثیت کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر آسمان کے بارے میں یہی فرمایا کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش تو ان 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح آج سائنس اس کو ملٹیپل تھیوری کا نام دے کر کہتی ہے کہ ہماری اس کائنات کی طرح اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں۔ ایک آبزرویبل یونیورس جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک نان آبزرویبل یونیورس، یعنی کہ آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری اتنی ہے کہ شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک کوئی انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو 7 آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش تو بے وقوفی سے کم نہیں۔ اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی،
جس کا میس انلیمیٹڈ تھا، اور گریوٹی حد سے زیادہ، جو کہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، سٹارز، گلیشیئرز وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے اب تک مسلسل پھیل رہی ہے، جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت کم ہوتی ہے تو یہ واپس پھر سے وہیں پر لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے یہ شروع ہوا۔ دوستو، اس کے بارے میں قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کائنات کے خاتمے کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں، وہ سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر نہ گر جائے مگر اسی کے حکم سے۔ دوستو، سائنس کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے، اسی رفتار سے سکڑ کر بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل غبارے کی طرح کہ ہوا بھرنے کے بعد اسے کھول دیا جائے اور پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ یہی حال اس کائنات کا گریوٹی بھی کرے گی۔ اگر سوچے تو گریوٹی کیا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے اور نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے، لیکن یہ طاقت انسانوں کے کنٹرول میں نہیں، ورنہ ہر چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے۔ دوستو، سائنس جو آج ہمیں بتا رہی ہے اور اپنی دریافتوں پر فخر محسوس کرتی ہے، وہ ہمیں قرآن پاک میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دیا۔ وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کائنات کے ذرے سے بھی غافل نہیں۔